السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ اجتمع قلبه خاليا شماله ذل منصب جزاک اللہ۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل۔ جزاک اللہ۔ وشعب نشع في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد۔ جزاک اللہ۔ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ جزاک اللہ۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ جزاک اللہ۔ ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ جزاک اللہ۔ جی ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه۔ جزاک اللہ۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس سائے کے سوا یا اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو عبادات میں پروان چڑھایا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مساجد کی طرف لپکا رہا، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور وہ شخص جسے کسی عورت نے اپنی اور راغب کیا، طلب کیا، جو کہ منصب اور جمال والی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو چھپکے چھپکے صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اشر الی السورہ التی تسمع اسمہا۔ جی وسوسة دال وريا واو يخصف ہا قاسم الف عدو با غرور جیم۔ جزاکم اللہ بارک اللہ لکما۔ سمی هذه السورہ علی ترتیب الابجدیہ۔ کون کرے گا آپ میں سے؟ قاسم عدو غرور وسوسہ یقصف وریا۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ اليوم الثالث والثمانون، اليوم الثالث والثمانون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ہم اسماء کی ڈومین میں کام کر رہے ہیں، یعنی ہم اسم پر کام کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ایسے اسماء جو کہ فعل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے اس عنوان کے ساتھ، من یفعل وماذا یحدث۔ من یفعل کون کرتا ہے، کون عمل کرتا ہے، وماذا یحدث اور کیا ہوتا ہے۔
گرامر کی طرف سے آج ہمارا فوکس ہوگا اسماء حول الفعل، فعل کے آس پاس، فعل کے سراؤنڈنگ میں اسماء جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارا فوکس خاص کس پر ہوگا؟ فاعل پر۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ یہ فاعل کون ہوتا ہے؟ الفاعل هو الاسم۔ ہم کام کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں فاعل ہوتا ہے جو اسم ہی ہوتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ الذی یفعل الفعل۔ یہ اس فعل کا کام ہمیں بتاتا ہے کہ کام کرنے والی ذات کون سی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ تو اس حدیث شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ من استعمال ہوا ہے کس معنی میں؟ جو یہ کرتا ہے، جو نفس، جو ریلیو کرتا ہے، جو آسانی کرتا ہے، جو چھپاتا ہے، جو لگ جاتا ہے، اور پھر جو تیزی کرتا ہے، عفواً جو سستی کرتا ہے۔ تو آئیے اس حدیث شریف کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ جو بلو کلر میں ہے یہ افعال ہیں، اور یہ جو ریڈ کلرڈ ہے یہ خاص اسم ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ پہلے اس حدیث شریف کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، جو کوئی مومن کسی مومن کی تکلیف، جو کوئی مومن کسی مومن کی تکلیف، دنیا کی تکلیفوں میں سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ یعنی جو کوئی مومن کسی مومن کی دنیائی تکلیف کو دور کرے، نفس اللہ، اللہ دور کرے گا، اللہ دور کرتا ہے، عنہ اس سے، کربتن سختی، تکلیف، من کرب یوم القیامہ، یعنی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں تکلیف قیامت کی، قیامت کے دن کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ ومن یسر علی معسر، معسر تنگ دست، جو آسانی کرے، جو راحت میسر کرے کسی تنگ دست کو، جو آسانی کرے کسی تنگ دست کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا دنیا اور آخرت۔ ومن ستر مسلمن، جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کیا کرے گا؟ سترہ اللہ۔ تو دیکھ لیجئے، ہو ہم نے پڑھا، سترہ کون ستر کرے گا؟ اللہ۔ کس کی؟ اس کی۔ کس کی؟ من سترہ مسلم، جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی پردہ پوشی دنیا اور آخرت میں کرے گا۔
مزید کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی، واللہ عون اعانت کے لیے، اللہ بندے کی، عون العبد بندے کی مدد میں رہتا ہے، واللہ فی عون العبد اللہ لگ جاتا ہے بندے کی مدد میں، ما کان العبد فی عون اخیہ جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے مومن کی اعانت میں رہتا ہے، مدد میں رہتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، یہ ہمارے لیے لرننگ کے لیے بہت ہی بڑی انسپریشن ہے۔ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرے، جو راستہ اختیار کرتا ہے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اللہ آسان کر دیتا ہے اس کا راستہ اِلَى الجنہ، جنت کی اور، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، وما اور نہیں، اجتماع جمع ہوتے ہیں، قوم لوگ، نہیں جمع ہوتے لوگ، فی بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ جو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، یتدارسون بینہم الا مگر یہ کہ، یعنی جو لوگ کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، الا مگر نزلت علیہم السکینہ، نزلت علیہم السکینہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت، یعنی وہ سکون میں رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وغشیتہم الرحمہ ان پر رحمت چھا جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ اور ملائکہ ان کو گھیرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ، ذکرہم اللہ اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، فی من عندہ اپنے پاس والوں میں۔ اب یہ آخری دیکھ لیجئے، ومن بطع بہ عملہ اور جسے سلو ڈاؤن کیا، پیچھے رکھا، بہ عملہ اس کی عمل نے، لم یسرع بہ نسبہ اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی عمل کی ترغیب اس میں ہے۔ اور جو ہمارا آج تھیم ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر فعل ہے نفسا، آگے ہے یسرا، آگے ہے سترا، آگے ہے کانا، آگے ہے سلکا، آگے ہے یلتمس، سہلا، اجتمع، یتلون، یتدارسون، نزلت، غشیت، حفت، ذکر، بتع اور یسرع، یہ افعال ہیں، اور یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسما کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے پہلے کو ہی دیکھ لیجئے، من نفس، جس نے دور کی تکلیف، کس نے دور کی؟ اللہ نے تکلیف دور کی، اللہ نے چھپایا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ایک فعل کے ساتھ اسما ہمیشہ لگے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث کا جو عنوان تھا، یہاں کون عمل کرتا ہے؟ یہ سرا چھپانا نہیں ہے، آسان کرنا، عفواً، آسان کا سترہ، جی جی۔ تو افعال کے ساتھ اسما لگے ہوئے ہیں، افعال کے ساتھ اسما لگے ہوئے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم اسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک رواں ترجمہ ہم اس کا ایک بار سن لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی مومن کسی مومن کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، دور کرتا ہے دنیا کی تکلیف، اللہ دور کرتا ہے اس کی تکلیف قیامت کے دن، یا یہ کہ اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا۔ ومن یسر علی مؤسر جو کسی تنگ دست یعنی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کرے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔
جو کوئی کسی مسلم کی، کسی مومن کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور یہ دیکھ لیجئے، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، نہیں مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپتی ہے اور ملائکہ ان کو گھیرتے ہیں، اور اللہ ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔ اور جسے اس کے اعمال نے پیچھے رکھا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب، اس کا خاندان اس سے آگے نہیں۔ تو آئیے آج کے عنوان کو سمجھنے کے لیے یہ دو آیات کریمہ ہمارے سامنے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی اس آیت میں دیکھ لیجئے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خلق اس نے پیدا کیا، اللہ اللہ نے پیدا کیا، السماوات والارض اللہ نے پیدا کیا، خلق فعل ہے، خلق پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام اللہ نے کیا۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اس آیت میں دیکھ لیجئے، یہ کلمہ فعل ہے، یہ اسم، یہ اسم، یہ اسم، یہ اسم، یہ حرف اور یہ حرف۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل کے ساتھ کئی سارے اسما لگے ہوئے۔ اب اس آیت میں دیکھ لیجئے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، جاء فعل ہے، اور آیا دور گاؤں میں سے یا شہر کے کنارے سے، رجلن کون آیا؟ کون آیا؟ ایک آدمی آیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجلن، ایک شخص آیا، یسعا دوڑتا دوڑتا، قال اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اتبعوا المرسلین اتباع کرو ان پیغمبروں کی۔ تو یہاں پر جاء ایک فعل ہے اور اتبعوا یہ بھی ایک فعل ہے، فعل امر ہے، اس کے بعد واو حرف ہے، یہ بھی حرف ہے، یہ ایک مرکب ہے جس کے دونوں اجزاء اسما ہے، یعنی اسم ہے، اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل کے ارد گرد کئی اسما ہوتے ہیں۔ اس میں سے خاص وہ اسم ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی فعل دیکھیں آپ اس سے پوچھیں کس نے کیا؟ خلق، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جاء آیا، کون آیا؟ رجلن شخص آیا۔ قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ رجلن اس شخص نے کہا۔ تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ جو فعل ہے اس میں جو کئی اسما اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ایک اسم لازمی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کام میں نے کیا ہے، اور اگر یہ نہ دیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم اس میں مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اپنے لیسن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ ہم نے ابھی تک ضمائر پڑھی ہے کہ جہاں اسم نہیں ہوتا وہاں اس کی ریپلیسمنٹ اس کی ضمیر کرتی ہے۔ تو یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، جو کہ ایک فعل کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے، وہ یا تو ظاہر ہوگا جیسے یہاں رجلن کی صورت میں، یہاں اللہ کی صورت میں، یا مخفی ہوگا، مستتر ہوگا، یعنی جو فاعل ہوتا ہے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا مستتر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہمیں دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کلاس کا آغاز جب کیا تو ہم نے دیکھا کہ کلام جو ہوتا ہے، جسے ہم کلام کہتے ہیں، یہ لفظ مرکب ہوتا ہے، مفید، اور اس میں کچھ میننگ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے،
پھر ہم نے مزید یہ بات کی کہ یہ جو کلام ہوتا ہے، جو کچھ بات ہم کرتے ہیں مفید، اس کے 3 ہی اجزاء ہیں، یا تو یہ اسم ہوگا، یا یہ فعل ہوگا، یا یہ حرف ہوگا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربک میں پارٹس آف سپیچ بس 3 ہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ زمانے کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، جیسے بیتن گھر کو کہتے ہیں، کتابن کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے، ساعتن، یہ کیا ہے، شجرتن۔ اس کو ریکوگنائز کرنا، کیسے دکھتا ہے، کیسے ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اسما کیا ہوتے ہیں؟ جو معنی دیتے ہیں لیکن ان کے زمانے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے فعل کی بات کی، یہ بھی کلمہ ہی ہوتا ہے لیکن اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایونٹ اور ہوتا ہے ٹائم، یعنی اس میں وقت اور کام دونوں پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، علمہ اس نے سکھایا، نصرہ اس نے مدد کی، اور یہ کیا ہے، ضربہ اس نے مارا۔ یعنی یہ تینوں کام جو ہیں یہ ماضی کے ہیں۔ اگر یہ مضارعہ کے ہیں یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے ہیں تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں، یعلم اسی طرح، ینصر اسی طرح، یضرب۔ اور اگر خاص کرنا ہے مستقبل کے لیے تو ہم کہتے ہیں سیعلم، سینصر، سیضرب۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اسم نام کے لیے لگتا ہے اور فعل کام کے لیے لیکن زمانے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے بات کی حروف کی۔ یہ حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے خود سے پورے معنی نہیں ہوتے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے پر، یعنی لا یظہر معناہا، اس کا خود کا اپنا معنی نہیں ہوتا، الا مع غیرہا۔ جیسے من ہوتا ہے سے، جیسے ہم کہیں گے من المکتب، الا ہوتا ہے تک، الی البیت، علی الکرسی، علی الطاولۃ، علی المکتبۃ۔ اسی طرح فی الدکان، اسی طرح لے یعنی کے لیے، لولد، لطبیب، یہ کہلاتے ہیں حروف، یعنی 3 پارٹس آف سپیچ، اسم، فعل اور حرف۔ تو آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا خصوصی عنوان ہے الاسماء حول الفعل، اسماء فعل کے ارد گرد۔ تو دیکھ لیجئے، کل فعل فی اللغت العربیہ لا یکون وحدہ، کوئی بھی فعل اکیلا نہیں ہوتا، بل یکون معہ اسماء، لیکن اس کے ساتھ، اس کی معیت کے لیے اسماء ہوتے ہیں۔ جیسے اس جملے کو دیکھ لیجئے، کتب الطالب الدرس، کتب فعل ہے، طالب اسم ہے، الدرس اسم ہے، تو یہ فعل ہے اور یہ کن کے ساتھ آیا ہے؟ اسماء کے ساتھ آیا ہے۔ مزید کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ اکل الولد التفاح، قرأ الرجل الکتاب، نصر الرجل الولد۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل کے ساتھ کئی اسما لگے ہیں، جیسے ان ساری صورتوں میں 2 اسما لگے ہیں۔ ذرا آپ نے نوٹ تو کر لیا ہوگا کہ فرق یہاں پہ ہے ولد، یہاں پہ ہے تفاحت، یہاں پہ ہے رجل، یہاں پہ ہے کتاب، یہاں پر بھی ہے رجل، یہاں پر ہے ولد، یعنی یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم نے کیا نوٹ کیا کہ اکثر فعل کے ساتھ اسما لگے ہوتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو زمانہ اور کام بتاتا ہے۔ اکلا اس نے کھایا، قرأ اس نے پڑھا، نصرہ اس نے مدد کی، اور پھر جب ہم اس کے ساتھ اسما لگاتے ہیں تو یہ خوبصورت بنتا ہے۔ جیسے اکل الولد التفاحۃ، لڑکے نے سیب کھایا، آدمی نے کتاب پڑھی، آدمی نے لڑکے کی مدد کی۔ تو یہ اسما اس کے ارد گرد اور میننگ ایڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے عنوان کیا ہے، الاسماء حول الفعل۔ حول الفعل اسماء کثیرۃ، فعل کے آس پاس کئی اسما ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اہم اسم، ان میں سے اہم، سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ، هو الذی یفعل الفعل، ایک اہم اسم ان میں سے وہ ہوتا ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے۔ ھذا الاسم، یہ ہی تو وہ اسم ہے،
یسما، جسے ہم کہتے ہیں الفاعل. الفاعل، اسی کو ہم فاعل کہتے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان افعال سے پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا. من یفعل الفعل، صحیح بات ہے اسما ہے ارد گرد فعل کے، لیکن ہم ان سے پوچھیں گے من یفعل الفعل. اکل الولد التفاح، کس نے کھایا؟ الولد، لڑکے نے کھایا. قرأ الرجل الکتاب، کس نے پڑھا؟ رجل نے پڑھا، آدمی نے پڑھا. کتب الطالب الدرس، کس نے لکھا؟ طالب، طالب نے لکھا. نصر الرجل ولد، کس نے مدد کی؟ لڑکے، اس شخص نے مدد کی. من یفعل الفعل، کس نے کام کیا؟ حدیث کو بھی دیکھ لیجئے. جو کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ اس کی سختی دور کرتا ہے. تو کون سختی دور کرتا ہے؟ اللہ. کون ستر پوشی کرتا ہے؟ اللہ. تو پوچھنا کیا ہے؟ من یفعل الفعل، کام کس نے کیا؟ اور جواب ہے فاعل. فاعل. مزید کچھ مثالیں دیکھ لیجئے. اکل الولد التفاح، فتح المعلم الباب، شرب الطفل الماء. ان ساری مثالوں میں فعل کے ساتھ اسما تو ہے. اسما میں سے ایک اسم وہ بھی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا. ھذا الاسم یسمى الفاعل، اسی کو ہم فاعل کہتے ہیں. تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ یعنی ہم نے عنوان دیا تھا کہ ایک فعل کے ساتھ اسما ہوتے ہیں. اسما میں سے کوئی اسم وہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسم کے بدلے ضمیر آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا فاعل کی ریپلیسمنٹ بھی ضمیر سے ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کو تفصیل سے جاننے کی ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا جانا؟ سب سے پہلے ہم نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا جس کا عنوان کیا تھا؟ من یفعل وماذا یحدث، کون عمل کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے. آج ہمارا فوکس ہی کیا ہے؟ کام کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عمل کے راستے پر آ جائیں. تو حدیث سے بھی ہمیں کافی پیرلل مشابہت ملی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کرتا ہے یعنی تم کرو میں بھی تمہارے لیے کروں گا. کہیں پر تو کمپیریزن ڈیول ہے اور کہیں پر تو ان ایکسپیکٹڈلی لارجر ہے. جیسے پہلی ہی تکلیف کو دیکھ لیجئے، جو کوئی مومن کسی مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے. دنیا کی تکلیف تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. آج ہمارا عنوان کیا تھا؟ فیل کرنا کہ واقعی ایک فعل کے ارد گرد اسما گھومتے ہیں، سراؤنڈ کرتے ہیں اس کو. ان میں سے کوئی ایسا اسم بھی ہوتا ہے جو دراصل یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے ہم فاعل کہتے ہیں. یہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل یہ وہ اسم ہے الذی یفعل الفعل، جو یہ کام کر گزرتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.